Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 488. 13th of May, year 2001. My voice in the morning in Northwest Jamaat Khana of London. یالی مدد ستگور کہہ رہے دل ماہ دیول پوجیے ان دل ماہ دیو دوار دل ماہ سایاں آپ وسے ان دل ماہ آپ دیدار رے بھائی دل ماہ آپ دیدار مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. سوری بومیدم. ہم لوگ اسماعیلی ہیں. کبھی بیٹھ کے ایکانت میں بیٹھ کے کوئی خلل نہ ہوئے، کوئی اس کے اندر ڈسٹربنس نہ ہوئے، اپنے دل میں سوچنا چاہیے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. آدمی کو اپنے جیون کا اسٹاک لینا چاہیے. ہم جس طرح سے اپنے بزنس کا اسٹاک لیتے ہیں ہر سال، ہر مہینے، کتنا مال ہے، کتنا آیا، کتنا گیا، ہماری زندگی کا بھی کچھ اسٹاک ہے، اور وہ اسٹاک ہے ہمارے گناہ، ہماری نیکیاں. ہم انسان ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں. خدا نے ہمیں بخششیں دی ہیں، اور ان بخششوں میں سب سے بڑی بخشش جو انسان کے پاس ہے تو وہ اس کی سوچ بچار ہے. ہم جس کو انگلش میں نارملی انٹیلیجنس کہتے ہیں. انسان سوچنے والا جانور ہے. جانوروں کے اندر سوچ بچار نہیں، لیکن انسان میں ہے، اور اپنا رائٹ رانگ سمجھتا ہے. پیروں کے گنان کے اندر ہمیں اس قسم کی بہت سی باتیں ملتی ہیں. اب میں جو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے، تو پیر کے گنان کے آدھار سے آپ کو بولتا ہوں. کہو رے جیوت میں، پیر صدرالدین کہتے ہیں کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی، مجھے بتاؤ. پھر کہتے ہیں کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے. تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں. کسی بھی انسان کو پوچھو کہ تمہیں پیدا ہونے سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ تم ہم کو جنم دے گے؟ بالکل نہیں. نہ ہمیں اس دنیا میں آنے کے لیے پوچھا گیا، اور نہ ہمیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں مرنا ہے. یہ جنم اور موت دونوں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. آپ ایک ڈورا لو، ایک سرا ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، اسٹریچ کرو. اگر یہ دو اسٹریچ آپ کے ہاتھ میں ہیں تو یہ سارا ڈورا آپ کے قبضے میں ہے. ہماری زندگی کے یہ دو جو چھیڑے ہیں، پیدائش اور جو موت ہے، تو اب اس کے درمیان میں باقی کیا ہے؟
کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر بھی ہم کو خدا تعالیٰ نے تھوڑی اجازت دی ہے کہ اگر اس کو اسٹریچ کیا ہے تو سیدھا ہے، ذرا اس کو نزدیک لے آؤ تو ڈھیلا ہو جائے گا، یہ ڈورا ڈھیلا ہو جائے گا، ادھر سے یا ادھر سے گر جائے گا، اور زیادہ نزدیک آ جائے گا تو لوپ بن جائے گی۔ خدا نے ہمیں جو عقل دی ہے اس کے اندر سے بہت سی چیزیں ہم نکال سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ضرور جاننا چاہیے۔ ہر وہ آدمی کہ جو خدا کو مانتا ہے، ہندو، مسلمان، عیسائی، بدھسٹ وغیرہ، جو کہ بدھسٹ خدا کو نہیں مانتے، سوری میں نے خواہ مخواہ نام لے لیا، جین بھی خدا کو نہیں مانتے ہیں، لیکن باقی تمام مذہب جو خدا کو مانتے ہیں وہ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے۔ مگر وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔ موت ہے وہ یونیورسل چیز ہے، خدا کو نہ ماننے والے بھی موت کو مانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے خدا نے انسان کو دی ہوئی کہ جس کے لیے انسان اگر سوچے کہ مجھے اس دنیا میں سے ایک دن تو چلے جانا ہے، یہ میرا ٹیمپریری ایبورڈ ہے، اس چیز سے پھر ہم کو کیا پتہ لگتا ہے کہ مجھے جانا تو ہے، تو پھر اس دنیا کی ہائے ہوئے کیوں میں اپنی ساری زندگی خراب کر رہا ہوں اس چیز کے لیے کہ جو میرے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ پیر کے ایک اور گنان کے اندر ایک بڑے اچھے طریقے سے یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ پیر کہتے ہیں کہ جس جگہ تم کو رہنا ہی نہیں اس جگہ دل لگانے کی بات کیا ہے؟ میں 4 دن ہوئے لندن میں آیا، آج میرا سفر ہے، میں افریقہ جا رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہ کہ آج مجھے جانا ہے، تو اگر آج کوئی آدمی مجھے یہ کہے کہ ایسا کرو ایسا کرو، گھومنے جائیں گے پھرنے جائیں گے، تو میں کہوں گا سوری فلانے ٹائم پہ میری فلائٹ ہے، میں اس کی بات قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لیے نہیں کہ مجھے جانا ہے۔ اگر انسان کو یہ خیال رہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، سافٹنس پیدا ہوتی ہے۔ موت کی سمجھ آنے سے انسان کے دل کے اندر تیاگ یعنی کسی چیز سے ریننسیٹ ہونا، انگلش میں جو لفظ ہے نا ریننسیشن، کسی چیز کو چھوڑ دینا، جیسے کہ کسی آدمی نے شراب چھوڑ دی، کسی نے جوا چھوڑ دیا، لچائی بدماشی چھوڑ دی۔ اس طرح سے ہمارا دل اگر یہ ہمیں یاد ہوئے کہ مجھے مرنا ہے تو موت کی کہ جو کانشسنس ہے اس سے ہمارا دل سافٹ ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ موت کا کوئی ٹائم نہیں، ایسا لازم نہیں کہ آدمی 50 برس کا ہی مرے گا، ایسا لازم نہیں کہ 100 برس ہو کے پھر ہی مرے گا۔ ارے ماں کے پیٹ میں سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو موت کی کانسیپٹ ہے اور موت کی فلسفی ہے ہر آدمی کو سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ عبادت کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ آف موت۔ میری ایک وائز ہے، میں نے ٹورنٹو کے ایئر ویز جماعت خانے میں کی تھی 85-86 میں۔ میں نے اس میں جماعت کو یہ بتایا، میری وائز کا ٹائٹل تھا پروسیس آف ڈیتھ، موت کس طرح آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہارٹ بند ہو گیا مر گیا، نہیں، وہ تو بہت لمبا پروسیس ہے۔ ہارٹ بند ہونے سے کوئی آدمی مر نہیں جاتا، نہیں، اس کا جیو اندر ہے۔ ہارٹ بند ہو گیا، باہر کا کنیکشن ٹوٹ گیا بس، لیکن جیو ابھی تک اس کے اندر ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ انسان کے اندر سرٹیفائیڈ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کی پیتھولوجیکل ڈیتھ ہو گئی، لیکن اندر جیو ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ پھر ریوائیو ہوتا ہے۔ بہت برس ہوئے،
آپ میں سے جو دارالسلام والے ہیں ان کو پتا ہوگا، ہمارے دارالسلام کے مین جماعت خانے کے پاس ہی ودوا آشرم ہے، ویڈو ہاؤس ہے. اس میں ایک بوڑھی بائی بہت بڑی عمر کی گزر گئی. کوئی اس کا والی وارث نہ تھا جماعت کے سوائے. سرٹیفائی کر دیا، بائیاں آ گئیں، اس کو نہلایا دھلایا، کفن دیا، چلو جی جنازہ اٹھایا، قبرستان لے گئے. یہ سارے بات کو لگ بھگ 24 گھنٹے نکل گئے. وہ گزر گئی اور قبرستان پہنچایا، اس کو 24 گھنٹے نکل گئے. مکھی کیشو جی کرسن کا زمانہ تھا. یہ میں بات کرتا ہوں 1949 یا 50 کی. اس وقت دارالسلام کا جو قبرستان تھا وہ کنارے دریا کے سامنے ہی تھا. چلو قبر میں بائی کو اتارا گیا. 3-4 لڑکے ساتھ تھے اندر. ایک لڑکا زور سے چلایا، زور سے چلایا، مکھی صاحب کی جھیری آئی. اس کا پاؤں ہلا کہ جب منہ کھول کے دیکھا تو آنکھیں کھلی ہیں. آنکھیں نہ آئیاں. ارے قبر میں اتارا گیا ہے، اگر کبھی 1 یا 2 منٹ نکل جاتے تو مٹی ڈالنے والے تھے بچے. پاؤں ہلا، وہ چلایا، منہ کھولا، آنکھیں نہ آئیاں. آنکھیں پٹ پٹانے لگی. باہر نکالے، واپس لے کے آئے. 6 مہینے اور جیوی. ابھی یہ جو موت ہے نا، وہ بڑی روحانی چیز ہے. عام طور پہ ہم لوگ موت کا نام سنتے ڈرتے ہیں. موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. موت تو ایک نیکسٹ مسافری کی چالو کرنے کا ایک رستہ ہے. اور یہ موت کا خیال، موت کا پروسیس، موت کی فلسفی ہمیں بیت الخیال میں کام آتی ہے. موت کیا ہے؟ اس دنیا میں سے ہم دوسری دنیا میں جاتے ہیں. اور وہ لوگ کے جو عبادت کرتے ہیں، جو لوگ کے خدا کو یاد کرتے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کے دل کے اندر روشنی ہوتی ہے. غم، فکر، ڈر، بھے، خوف ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کے دل، مولانا سلطان محمد شہزاد فرماتے ہیں، ہمارا جو مومن ہے وہ مستانہ سی کی طرح ایک بڑا زبردست لائن ہے، سارے جنگل کا کنگ بادشاہ. اس کو کسی کا خوف ہے؟ اس کو کوئی ڈر نہیں. مومن ایسا ہی دنیا میں گھومتا ہے. حقیقت میں مومن جو ہے وہ زمین آسمان کو اپنا سمجھتا ہے، وہ دنیا کو اپنی سمجھتا ہے، وہ آسمان کو اپنا سمجھتا ہے. چاند، سورج، ستارے، خدا نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہے. جس طرح سے ایک بچہ اپنے باپ کی ملکت کو خود کی ملکت مانتا ہے، ایسا ہی مومن جو ہے وہ ساری خدائی کو اپنی ملکت مانتا ہے. اور سچ بات ہے، یہ خدا کے یہ جو بندے ہیں ان کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی رمکڑے کی طرح، کھلونوں کی طرح چیزیں پسند نہیں. چھوٹا بچہ ہے، اس کو کھلونے دو، وہ راضی ہو جائے گا. یہی بیٹا 24-25 برس کا جوان بن گیا، اب اس کو ایک کھلونا دو تو سمجھے گا میری مسخری کرتے. انسان جب روحانی حالت کے اندر جوان بن جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں. جتنے بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں، آسمان زمین کے اندر جو قدرت کی چیزیں ہیں، وہ اس کو سلام کرتی ہیں. اور گیان میں ہے کہ تینے دیو لوگ پرنام کرے، یعنی فرشتوں کا جو عالم ہے اس مومن کو سلام کرتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں. ہمارا جو یہ اسماعیلی طریقہ ہے اسلام کے اندر یونیک طریقہ ہے. ہم صوفی ہیں لیکن صوفی کہلاتے نہیں. اس لیے نہیں کہلاتے کہ صوفیوں کا جو ظاہری سسٹم ہے ہم اس پہ نہیں چلتے، لیکن صوفیوں کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ ہمارا ہے. اور حقیقت میں صوفیزم مولا مرتضی سے چلا. ابھی کا جو اسلام کے اندر جو مانا گیا صوفی طریقہ، وغیرہ سچ پوچھو تو ہر نبی کے زمانے میں صوفی پن تھا. اس کو بولتے ہیں مسٹکس. جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ یوں کہا جاتا ہے کہ رمز، ریاض، نیاز
یہاں نیاز کا مطلب یہ نیاز نہیں، یہاں نیاز کا مطلب ہے مہربانی خدا کی۔ تو یہ جو طریقے ہیں صوفی طریقے، وہ ساری دنیا میں موجود ہے اور ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ہے، لیکن ہمارے طریقے میں ڈفرنس یہ ہے، عام صوفی جو ہے وہ دنیا کے اندر اس طرح رہتے ہیں کہ جیسے اکیلے رہتے ہیں، اچھے کپڑے نہیں پہنتے، گرمی سردی کا خیال نہیں رکھتے، غربت میں غریبی میں رہتے ہیں، اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھاتے ہیں لیکن مست ہیں۔ ہمارے طریقے کے اندر ڈفرنس یہ ہے کہ ہم دنیا اور دین دونوں کو ساتھ رکھتے ہیں، لیکن دل ہمارا اپنے مولا کے ساتھ رہتا ہے۔ دست بکار یعنی ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں، دل بیار، ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں، دل یار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر دولت بھی کماتے ہیں، غریب بھی بنتے ہیں، امیر بھی بنتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اچھا کھانا ملا ہے تو بھی آمین، کبھی سوکھی روٹی مل گئی ہے تو بھی آمین، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اس کو غنا کہتے ہیں۔ غنا کا مطلب یہ ہے بے پرواہی، کیئرلیسنس۔ یہاں کیئرلیسنس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کو رسپانسبلٹی دی گئی اور وہ اس کو بھلا دے، ناٹ دیٹ کیئرلیسنس۔ یہاں کیئرلیسنس کا مطلب ہے کیئر فری، پرواہ نہیں، ملا تو ملا، نہیں تو نہیں ملا۔ صوفی پن کا ایک بڑا اچھا طریقہ پیر گنان میں پیشمس کہتے ہیں کہ آوے تو روزی، نہیں تو روزہ، ایسا ایسا دھیان میرے شاس و دھرنا، یہ صوفی پنا ہمارا ہے۔ مال مل گیا مغرور نہیں ہوئے، غریب بیٹھے ہیں تو شکایت نہیں کی، جس حالت میں خدا نے رکھا ہے تو پھر کہ وہ گنان میں کہ سمیرا جو راکھے تھے میں رہی ہیں، یہ حالت صوفی پن کی ہے۔ اور ہمارا یہ جو طریقہ اسماعیلی مذہب کا جو ہے، یہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ چلاتا ہے، کیونکہ دنیا خدا نے بنائی ہے، اس کے اندر نیکسٹ جنریشنز بھی آتی ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں انتظام کرنا ہے، اس لیے ہمیں کمائی بھی کرنی چاہیے۔ مومن سچا اسماعیلی کمائی کرتا ہے، مالدار بنتا ہے، دسوند دیتا ہے، مغرور نہیں بنتا، دل میں کوئی حسد نہیں، ویر نہیں۔ اگر کچھ خدا نخواستہ نقصان ہو گیا تو دل جلاتا نہیں، اچانک سے نقصان ہو گیا۔ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں آرام سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے، کیا میں اسماعیلی مذہب کے طریقے کے اوپر سچا ہوں؟ کیا میں پرامس کرتا ہوں تو میں پالتا ہوں؟ کیا میں دسوندی ہوں؟ کیا میں دعا برابر پڑھتا ہوں؟ کیا میرے دل میں حسد ہے؟ ان تمام چیزوں کا اپنے دل کو ٹٹولو کہ سچا اسماعیلی کون ہے۔ نیاز پیے، پیالیاں بھر بھر کے پی، ساری زندگی پیتے رہے۔ نیاز علی شاہ ماں باپ فرماتے ہیں، کاٹی بولنے کے جماعت خانے میں مولانا علی شاہ پیر کے جومے میں تھے، اس وقت جب وہ پیر کے جومے میں تھے تو جماعت خانے میں یوں ہی آ جاتے تھے کہے بغیر، اس لیے مکھی کمڑیا کے بیچ میں ایک سائڈ میں مکھی، رائٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں کمڑیا، بیچ میں کرسی پڑی رہتی تھی۔ اور علی شاہ ماں باپ بہت دفعہ اس طرح بھی آئے ہیں کہ جماعت دعا پڑھ رہی ہے اور مولانا علی شاہ پیری جومے کے اندر جماعت خانے میں انٹر ہوئے تو آ کے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے جماعت کے ساتھ، جب دعا پوری ہو جاتی تھی اٹھ کے پھر کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ جماعت کے ساتھ پھر علی شاہ ماں باپ نے خود نے دعا پڑھائی ہے، لیڈ کی ہے دعا، جھونی دعا۔ اگر آپ میں سے کوئی بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ پرانی دعا تھی تو وہ تقصیردار بندہ صرف کا گنہگار، یاشا تو بخشیے بخشنہار، دعا تو پیر پڑھے بندو وینتی کرے، دعا پڑھانا پیر کا کام ہے۔ اور علی شاہ ماں باپ دعا پڑھایا کرتے تھے۔ وہ آدمی جو بیٹھ کے دعا پڑھاتا ہے وہ اس وقت پیر کے جومے میں ہے، یعنی پیری جگہ پہ بیٹھا ہے، مکھی نے امر دے دیا۔ اب امر اس آدمی کے پاس ہے کہ جو دعا پڑھا رہا ہے، مکھی بھی اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا سارا اسٹرکچر سمجھنے جیسا ہے، امر کے اوپر ہے۔
تو علی شاہ ماں باپ آئے. اس دن نیاز کا دن تھا. وہ زمانے میں جمعرات کو نیاز نکلتی تھی, تھرسڈے نائٹ. حقیقت ایسا سچا یہی ہے کہ نائٹ بٹوین تھرسڈے اینڈ فرائیڈے وہ دن جمعے کی رات ہے. اس دن حقیقت میں نیاز ہوتا ہے. مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ جمعہ کب سے چالو ہوا, شاید میری پیدائش کے پہلے ہوا ہوگا, لیکن ہمارے مذہب کے طریقے جو ہمیں گنانوں میں سے ملتے ہیں, فرمان ملتے ہیں, نیاز کا جو دن ہے وہ جمعرات ہے. اینی مولانا علی شاہ ماں باپ آئے, کرسی پہ بیٹھے, فرمان کیے, سٹوریز بھی سنایا کرتے تھے. ایسی ایسی سٹوریز سناتے ہیں کہ آدمی, کبھی میں آپ کو کچھ ایسی سٹوریز ہے کہ میں بیان کروں تو رو پڑوں. علی شاہ ماں باپ کے فرامین جو ہے اس طرح سے بہت سمجھنے جیسے ہیں. مولانا علی شاہ ماں باپ نے ایک پیالی اٹھائی. جماعت کو کہتے ہیں جماعت, یہ نور ہے, یعنی نیاز جو ہے وہ نور ہے. اس لیے گنانوں میں بھی لکھا ہے کہ نور پیو. نیاز نور ہے. مولانا علی شاہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو سچے ایمان کے ساتھ ہاتھ میں رکھ کے پہاڑ کو کہو کہ میرے پاس آ جا, تو واللہ ماؤنٹین چل کے تمہارے پاس آئے گا. یہ نیاز ایسا ہے کہ جس کا دل کالا ہے, اگر اس میں ایمان پیدا ہو جائے تو نیاز پینے سے اس کا دل سفید ہو جائے, کیونکہ یہ نور ہے. اور یہ امام خود اپنے ہاتھ سے بنا کے ہمیں دیتا ہے. تو نور پینے سے ہمارے اندر نور پیدا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اسی جگہ پہ آتا ہوں واپس کہ ہم کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. سوچ بچار سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. مولانا علی شاہ ماں باپ کے اس فرمان کے ساتھ کہ نیاز ہے وہ نور ہے, اور نیاز اگر پیو سچے دل سے تو دل سفید ہو جاتے ہیں. یہاں دل سفید ہونے کا مطلب کیا؟ بدیاں برائیاں نکل جاتی ہیں. یہ پاک کرنے جیسی چیز ہے. مشنریوں کی مہمانی تھی. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار بیٹھا ہے, لہریں دکھاتا ہے. وہ زمانہ ہے, کبھی یاد کرتا ہوں تو دل بھر آتا ہے. ہر سال مولا آتے تھے, مشنریوں کی مہمانی ہوتی تھی. ہم کو ایک ایک کو پوچھے, باتیں کرے, ہدایت کرے, بعض کے طریقے بتائے, جماعتوں کی حالت پوچھے, جماعتوں کے لیے فرمان کرے. ہمارے ایک مشنری کھڑے ہوئے, جعفر علی افجو, اس نے 4-5 کتابیں لکھی ہیں. بھلوانی بھنڈول کا وہ رائٹر تھا. کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کے, جعفر کیا بات ہے؟ کہتے مولا ہمارے مشنریوں کے اندر ایک چھوٹی سی بات چل رہی ہے, آپ ہمیں خلاصہ بتاؤ کیا ہے. مولا بہت سے لوگ جب یہ نیاز کی پیالی ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, کیا مانگتے ہیں پتہ نہیں, لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور پیچھے والے لائن کے اندر انتظار کرتے ہیں. یا مولا ہمیں آپ ایسی دعا بتاؤ کہ نیاز پیتے وقت ہم ایسی دعا مانگے کہ ساری دعائیں اس میں آ جائیں. بابا فرمایا جب تم نیاز کی پیالی اٹھاؤ, بولو یا مولا مجھ کو حقیقتی سمجھ دے, حقیقتی سمجھ دے. میں نے اپنی آواز اسی سے اٹھائی کہ ہمارے اندر جو خدا نے سوچ بچار رکھا ہے اس سے کام لینا چاہیے. حقیقتی سمجھ اگر آ جائے, سچی سمجھ اگر آ جائے, رائٹ اور رانگ کا فرق آ جائے, برا کیا ہے گناہ کیا ہے اگر آ جائے سمجھ اس کی, اچھا کیا ہے نیکی کیا ہے اس کی سمجھ آ جائے, ہماری ساری زندگی ہی بدل جائے اور اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے. روحانیت پیدا کرنا ہی اسماعیلی مذہب کا کام ہے. اسماعیلی مذہب نے یہ طریقہ جو ہے جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں, ہم صبح اٹھتے ہیں 3-3:30 بجے اٹھتے ہیں,
کچھ پانی وانی پی کے ہاتھ منہ دھو کے ہم اپنی عبادت میں بیٹھتے ہیں، یہ فرشتوں کا کام ہے، اور ہم سب نے مولا کے پاس جا کے عبادت لی ہے۔ عبادت والے کو تو ہر وقت دل کھلا رکھنا چاہیے، مولا کے ساتھ اس کا لین دین ہوئے، ڈائلاگ چلتا رہے سارا دن، یا مولا یہ بات آ گئی، میں کچھ منجھا گیا ہوں، گھبرا گیا ہوں، مجھے راستہ بتا، وہ آپ کو راستہ بتائے گا۔ یا مولا میرے لیے کیا اچھا ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، مجھے بتا، آپ اس کے ساتھ سارا دن باتیں کرو، اور اس طرح باتیں کرتے 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 میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ایک ایسا دن آئے گا کہ آپ اس کی آواز سنو گے ان کانوں سے، انتر کے کانوں سے نہیں، ظاہر کے کانوں سے بھی آپ آواز سن سکو گے، اور آپ کو ایسا ہوگا کیا مولا ادھر بیٹھا ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ رومی کہتا ہے کہ اللہ اللہ می کنی، اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ می شوی، اللہ بن جاؤ گے۔ پھر قسم کھاتا ہے یہ سخن حق است، میں تم کو سچ کہتا ہوں، واللہ اللہ می شوی، سچ مچ خدا کی قسم تم خدا بن جاؤ گے۔ یہاں خدا بن جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم خدا تو نہیں بن سکتے کیونکہ ہمارا بدن جو ہے میٹیریل ہے، لیکن خدا کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے گا کہ اٹھتے بیٹھتے اسی کی یاد میں رہیں گے۔ اب ایسا آدمی کہ جو ہر وقت مولا کے ساتھ تعلق رکھا ہے، وہ جھوٹ بولے گا، بد نظری کرے گا، کسی کا مال کھائے گا، گناہ کرے گا۔ مولانا سلطان محمد صاحب کہتے ہیں تمہاری ماں بیٹھی ہے، ماں کے بیٹھے ہوئے تم کچھ برا کام کرو گے؟ تو یہ طریقے ہیں، دل میں دیول پوچھیے، اپنی سوچ بچار، یہاں دل سے مطلب یہ پمپ نہیں جو اندر چل رہا ہے، یہاں دل سے مراد انسان کا مائنڈ ہے۔ دل میں دیول پوچھیے، مائنڈ جو ہے وہ تمہارے لیے پیر کہتے ہیں مندر ہے، وہ جماعت خانہ ہے۔ ہمارا دل خدا کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ عبادت جو ہے وہ یہ رستے کی ہے جو اسماعیلیوں کو مولانا حضرت امام نے رحم کر کے بخشش دی ہے۔ دینداروں اس چیز کا لابھ اٹھاؤ کہ جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں۔ واللہ باللہ آپ دنیا کے اندر کبھی بھی غمگین نہیں ہوگے، اداس نہیں ہوگے، فرسٹریٹ نہیں ہوگے، آپ کو دنیا میں کوئی غم لگے گا ہی نہیں۔ مولانا حضرت امام کے فرمان میں تمہیں پرابلمز آئیں گی، تمہیں دکھ ملیں گے، لیکن تم دکھی نہیں بنو گے۔ یہ عبادت کے طریقے ہیں، لیکن ہر روز عبادت ہونی چاہیے، سچے دل سے عبادت ہونی چاہیے۔ 1 گھنٹہ جو عبادت کا ہے 23 آورز اس کا دھیان رکھو کہ میں نے صبح عبادت کی ہے، میرے سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ رات کی میری عبادت ٹوٹ جائے۔ بدیاں برائیاں گناہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، مگر ہم لوگ ٹیمپٹڈ ہو جاتے ہیں اور دنیا کے موہ مایا میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے ہم پہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ مولانا حضرت امام کا جو دیدار ہے وہ آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے گناہ سے بچاوے۔ مولا آپ کو اپنا فرمان بردار بناوے، وفادار بناوے۔ مولا روحانی بخشش دے، مولا ہمت اور طاقت دے، آفت بلائے دور کرے، مولا نیک امیدیں پوری کرے، صحت و تندرستی دے، اہل اولاد روزی رزق میں مولا برکت دے، دین و دنیا میں پناہ دے، دین و دنیا کی نیک امیدیں پوری کرے، سکھی آباد بنا۔ سیکنڈ سیشن آفٹر ریفریشمنٹ۔ یا مدد مکی صاحب رضا ہے۔ اللہ میرے میں نے آپ کو واضح تو کی ہے، لیکن کچھ باتیں اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ مذہب کا کوئی اینڈ نہیں ہے، خدا کا کوئی اینڈ نہیں،
اور مذہب خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے. مذہب جو ہے وہ انسان کو اتنا سکھ دیتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں اس بات کا. دنیا کی موہ میں، ممتا میں، ٹیمپٹیشن میں ہم لوگ مذہب کو بھول جاتے ہیں، اور مذہب چکھا نہیں، اس کے لیے اس کے سواد کا پتہ نہیں. لیکن اگر مذہب چکھا جائے، ونس ٹیسٹڈ، تو انسان پھر سب کچھ قربان کر دیتا ہے مذہب کے لیے. امام سلطان محمد شاہ داتار نے ایک چھوٹی سی سٹوری بنائی اور بڑی سمجھنے جیسی چیز ہے. اس وقت مولا کی عمر 10-12 سال کی تھی، اور آپ کو پتا ہے 8 برس کی عمر میں مولانا سلطان محمد شاہ داتار امامت پہ آئے. اس وقت کی فوٹو دیکھو، تخت نشینی کی فوٹو، ٹوپی پہن کے لڑکے کے روپ میں بیٹھا ہے، اور آجو باجو میں داڑھی والے، پگڑیوں والے، جبے والے بڑے بڑے بڈھے کھڑے ہیں. یہ بیچ میں لڑکا امام بیٹھا ہے. ہمارا مذہب کیسا ہے کہ یہ سب جبے پگڑیوں داڑھیوں والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں لڑکے کے سامنے، مگر وہ لڑکا نہیں ہے، امام ہے. نور کا جو سبند ہے وہ دنیا کے ساتھ ڈائریکٹ سبند نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. اور امامت ہے وہ نور ہے، پیری جوما ہے وہ بھی نور ہے. ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک سٹوری بیان کروں سلطان محمد شاہ کی سٹوری سے پہلے. مولانا علی شاہ 4 برس امام رہے، اور 1885 اگست کی 17 کو علی شاہ ماں باپ گزر گئے، اور امام سلطان محمد شاہ تخت نشین ہوئے. 17 اگست 1885. سلطان محمد شاہ 8 برس کے تھے. اس وقت علی شاہ ماں باپ جب امام تھے تو پیری جوما اپنے لڑکے کو پیر شہاب الدین شاہ کو دیا. سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے پیر شاہ شہاب الدین شاہ. اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کی کتاب دی ٹرو میننگ آف ریلیجن، انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، اصل پرشین میں ہے، ضرور پڑھو. انکمپلیٹ ہے کیونکہ شہاب الدین شاہ لکھتے تھے، 75 پیج ہوئے تو گزر گئے، تو یہ کتاب جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی آپ نے. مگر اسماعیلی مذہب کے فنڈامنٹل پرنسپلس بہت اچھی طرح سمجھائے. تو علی شاہ ماں باپ کی عمر میں، ان کی حیاتی میں، پیر شہاب الدین شاہ ایک ایکسیڈنٹ میں گزر گئے. تو پیر شہاب الدین شاہ کے ایک لڑکے تھے، کیونکہ یہ امامت اور پیری جوما جو ہے ڈیفینیٹلی امامت جنریشن میں جاتی ہے، بھائی کو نہیں جاتی، یا بیٹے کو ملے یا پوتے کو ملے جنریشن میں. لیکن جو پیری جوما ہے وہ بھائی کو جا کے واپس آ جاتا ہے، یا بھائی کی نسل میں چلے جاوے، مگر وہ بھی ونش پرمپرا ہے. تو پھر شہاب الدین شاہ کا ایک لڑکا تھا آغا ابو الحسن شاہ. ان کی تین مہینے کی عمر تھی، جسٹ 3 months old. تو علی شاہ ماں باپ نے پیری جوما یہ 3 مہینے کے بچے کو دیا. ابھی 3 مہینے کا بیبی. آپ تو معلوم ہے، آپ نے سب 3 مہینے کے بیبیز دیکھے. سید ابو الحسن شاہ جب 3 مہینے کے بیبی تھے تو جماعت کے مکھی، کمڑیا، عملدار، اس زمانے میں کونسلیں نہیں تھیں،
अग्रेसर थे 8-10 ये बड़े लोग सरदार जमात के, पगड़ियां जब्बे पहन के, 2 थाले लिए मेहमानी के, पैरामनी के, तो पीर सलामत को सलाम करने के लिए गए, क्योंकि नवी अपॉइंटमेंट हुई तो जाना चाहिए उनकी बैयत के लिए। जिस तरह हम इमाम की बैयत करते हैं, हम पीर की भी बैयत करते हैं। तो जमात के ये सब बड़े लोग सैयद अबुल हसन शाह के हुजूर में गए, तो बाहर उनकी जो आया थी वो खड़ी थी, तो उसने कहा कि पीर सलामत सोए हुए हैं, इसके लिए आप ठहरो। झूले में पीर सलामत सोए थे, 3 महीने के। बैठे रहे। कुछ टाइम के बाद दौड़ी आई बाहर कि पीर सलामत जागे हैं, अभी तुम आओ। तो ये सब अंदर गए। पहले मुखी थे, मुखी साहब ने, हासिम भाई नाम था उनका, नमन किया, उसको देख के मुस्कुराए। जब इसने नमन किया तो छोटा सा हाथ उठाया। जब ये हाथ उठाया तो वो और भी नजदीक हुए, फिर हाथ से इशारा किया, इतना नजदीक आया कि छोटा सा हाथ उसकी पगड़ी पे रखा। बोले कुछ नहीं, लेकिन इसका मतलब यह कि मैं दुआ आशीष देता हूं। ये सब जितने 7, 8, 10 जने थे, सब ने सब नमन किया, पगड़ियों पे हाथ रखे, और वो जो थाले थे उन पे हाथ रखे। 3 महीने के बेबी ने ये जो बातें बनाई, ये क्यों था? पीरी जोमा था, और पीर का जोमा है वो नबी मोहम्मद का नूर है। इमामत का जोमा है वो अली का नूर है। हमें इन चीजों को जानना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि इनका दर्जा क्या है। तो ये जो सैयद अबुल हसन शाह थे, जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इमामत पे आए तो उस वक्त पीरी जोमा सैयद अबुल हसन शाह के पास था। 3 महीने के बाद 6 महीने की उम्र में सैयद अबुल हसन शाह ने वफात पाई, और जो पीरी जोमा था वो सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने पास रख लिया। अब अजहर इमाम के पास दोनों जोमे हैं, शाह का भी है, पीर का भी है। और जब भी वो तालिका भेजता है तो अजहर इमाम लिखते हैं पैटर्नल मैटरनल ब्लेसिंग्स, पैटर्नल इमामत की, मैटरनल पीर की जोमे की ब्लेसिंग्स हमको मिलती है। तो मैंने ये बात इसलिए समझाई कि शरीर की, बॉडी की जो एज है उसको नूर के साथ नो कनेक्शन। वो बेबी होते हैं तो भी उसमें नूर मौजूद है, वो इंटेलिजेंट। तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने जमात खाने में आते थे तो ये एक स्टोरी सुनाई। हे जमात, सुल्तान मोहम्मद शाह छोटे थे, पर्शियन बोलते थे, कमरिया हाजी उसका ट्रांसलेशन करते थे। हे जमात, एक आदमी मुसाफरी पे निकला। ये सारी स्टोरी कलाम इमाम मुबीन फर्स्ट पार्ट में है। मेरा फरमाया एक आदमी मुसाफरी पे निकला। वो जमाने में लोग पांव से चल के जाते थे। चलते 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 थक गया, भूख लगी, तो ये ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी जगह मिले कि मैं शेड में बैठ के कुछ खा पी लूं। तो दूर से इसने देखा कि एक दरख्त है, झाड़ है, और उसके ऊपर हनी कॉम्ब लगा हुआ है, मध का पूड़ा लगा है। बहुत खुश हुआ, नजदीक आया तो इसने एक सामान नीचे रखा और ऊपर चढ़ा। मध खाने लगा। मुंह उसने लपेट दिया मधुमक्खी से बचने के लिए। मौला लिखते हैं कि उस बेवकूफ ने आजू बाजू में इधर उधर देखा नहीं कि ये जो दरख्त है वो एक खड्ड के किनारे पे है, एक बड़ी डिच है उसके किनारे पे है, और उस नीचे डिच के अंदर एक ड्रैगन है।
وہ اوپر دیکھ رہا ہے اور آدمی کو دیکھ کے اس نے منہ کھولا. دو چوہے، ایک سفید اور ایک کالا، وہ درخت کے جو روٹس ہیں موڑیے کھا رہے ہیں. مولا کہتے ہیں ہے جماعت، وہ مد کھانے میں ایسا مست رہا کہ اس نے سوچا نہیں کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں. تھوڑی دیر میں ایک ہاتھی نکلا، مست ہاتھی، اور اس نے اس درخت کو ہلانا شروع کیا. وہ جو دو ریٹس تھے، مائس، ان کے کاٹنے سے موڑیے ویک ہو گئے تھے. اب جو ہاتھی نے ہلایا تو جھاڑ ٹوٹ گیا. کھڈ تھی، یہ اس میں گرا اور ڈریگن کے منہ میں چلا گیا. مولا کہتے ہیں ہے جماعت، تم سمجھے اس میں کیا ہے؟ لائف کا جو جھاڑ ہے اس کو رات اور دن، دو سفید اور کالے چوہے، دن سفید ہے رات کالی ہے، وہ لائف انسان کی زندگی کو کاٹ رہے ہیں. ایوری ڈے از لیسنڈ. وی آر لوزنگ ایوری ڈے فرام آور لائف. مد ہے وہ دنیا ہے، یہ جو کھڈ ہے یہ قبر ہے، اور وہ جو ڈریگن ہے وہ ملک الموت ہے. اس طرح بے وقوف لوگ، مولا کہتے ہیں، دنیا کے مد میں مست ہے، پیسہ ہے، مال دولت ہے، بیوی بچے ہیں، عیش آرام ہے، بنگلے ہیں، موٹر ہے، بھول گیا کہ رات اور دن اس کی لائف کو گھٹا رہے ہیں. ایوری ڈے وی آر لوزنگ دی اسپین آف لائف. اور پھر جو ہاتھی ہے وہ بیماریاں ہیں. ایسی کوئی بیماری آ جاوے کہ ہاتھی، وہ مست ہاتھی دھاڑ کو ہلاتا ہے، ایسا انسان ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے. موت آتی ہے، قبر میں گر گیا اور ملک الموت اس کو اٹھا لیتا ہے. میں نے جو آواز میں سٹارٹنگ کی کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں تھنک کرنا چاہیے، دنیا کے لیے بھی، دین کے لیے بھی. اور یہ تھنکنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو یہ بڑی بخشش دی ہے کہ انسان تھنک کر سکتا ہے. پاسٹ کے لیے بھی ریمیمبرنس اس کو خدا نے میموری دی ہے، اور فیوچر کے لیے بھی وہ پہلے سے دیکھ لیتا ہے. پریمونیشن ہوتی ہے کہ ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، خراب کام کرنے سے یہ رزلٹ ملے گا، اچھا کام کرنے سے یہ ملے گا. تو اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو اگر سوچ کے نکالے اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے تو اس کے دل کے اندر ایک قسم کو سکون ملے گا، پیس آف مائنڈ. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آدمی کے انتکرن کے ان سائڈ آف مین، اس کی مینٹل کنڈیشن کے 3 سٹیجز بتائے ہیں. اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں نفس. نفس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیپیٹل ایس کے ساتھ سیلف، میرا انتکرن. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے 3 سٹیج ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. کھانا پینا، عیش آرام، گھومنا، کپڑے لتا، یہ نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے. اس کے اندر آدمی مست رہتا ہے اور بہت مشکل سے وہ سیکنڈ سٹیج کا خیال کرتا ہے، نفس لوامہ کا. مگر جب آدمی سوچ بچار کرتا ہے تو نفس لوامہ سیکنڈ سٹیج میں جا کے وہ رائٹ رانگ کی سمجھ پاتا ہے، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اور انسان کی بلکہ خدا کی ساری خدائی کے اندر یہ 2 فورسز جو ہیں، رائٹ اینڈ رانگ. رائٹ ہے وہ گاڈلی فورسز ہے، لیفٹ جو ہے، رانگ جو ہے وہ ڈیولش فورسز ہے. ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہے، رائٹ اینڈ رانگ. اس کی سمجھ جب آتی ہے تو یہ نفس لوامہ ہے، یعنی وہ بدیوں برائیوں سے بچتا ہے.
خراب کام کرنے سے بچتا ہے، لاس سے بچتا ہے، دکھ سے بچتا ہے، تو اس سے پھر وہ اوپر چڑھتا ہے. تو تیسری سٹیج ہے نفس مطمئنہ، سیٹسفائیڈ سول. اس کے دل کے اندر ایک سکون، پیس آف مائنڈ ہوتی ہے. اس کو دنیا کا کوئی دکھ ہلا نہیں سکتا. دکھ آتا ہے، پی جاتا ہے. دکھ اس کو دکھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو دکھ ہے ایکچولی وہ ہمارے مائنڈ کو ٹچ کرتا ہے. ہمارے مائنڈ کے بھی سٹیجز ہیں. جب ہم کو دکھ لگتا ہے تو ہم روتے ہیں، دکھی ہو گئے، صبر نکل جاتا ہے، ٹالرنس نکل جاتی ہے. لیکن جو سیٹسفائیڈ سولز ہیں ان کو دنیا کے دکھ غم دکھی نہیں کر سکتے. ایک بات یاد آئی، بہت برس پہلے مولانا امام سلطان محمد شاہ دتار بامبے سے پونا گئے. حسن علی شاہ کے زمانے کے اندر پونا میں واڑی بنائی تھی، اور مولانا سلطان محمد شاہ بھی جب بھی بامبے آتے تھے تو تھوڑے دن کے لیے پونا ضرور جاتے تھے. اور مولانا سلطان محمد شاہ کی جو ماں تھیں وہ جون جولائی میں 2 مہینے پونا رہتے تھے یا مہابلیشور رہتے تھے. تو سلطان محمد شاہ پونا گئے. اس وقت پونا میں 1200 کی جماعت تھی. وہ واڑی جو پرانی تھی وہ پرانا جماعت خانہ اب نہیں رہا. اس کی جگہ بڑا شاندار علی شان ڈبل منزل کا جماعت خانہ بن گیا. اور مولا آئے، مولا کی جو گاڑی اندر آئی، مکھی کمریا، امردار، کونسل کے ممبر سب کھڑے تھے. لیفٹ سائڈ میں جماعت خانہ تھا، تو ڈرائیور آگے رائٹ سائڈ پہ، سلطان محمد شاہ پیچھے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے تھے. اور یہ تھا کہ جیسے مولا کی گاڑی کھڑی ہو گئے تو مکھی دروازہ کھولے، مولا اترے، سامنے جماعت خانے جائے. لیکن جب گاڑی کھڑی ہوئی تو مولا گھسٹ کے اس طرف چلے گئے، اپوزٹ سائڈ میں. اس طرف جب گئے تو مکھی کا مڑیا بھاگے ادھر، مولا کا دروازہ کھولا. ابھی جماعت خانہ ادھر ہے لیکن مولا اپوزٹ سائڈ میں سے اترے. صاحب نیچے اترے، ہاتھ میں لکڑی تھی. ایسا دیکھا تو دور لگ بھگ 100 یارڈز پہ املی کا درخت تھا. اس کے نیچے ایک خالو بدخشانی ہاتھ باندھے ہوئے مولا کو دیکھ رہا تھا، ہنس رہا تھا. اس کو کوڑ کی بیماری تھی، لیپریسی تھی سارے بدن میں، انگلیاں اس کی گل گئی تھی. لیپریسی میں بہت خراب بیماری ہے. جس طرح برف کو رکھو تو برف کیسے آستے 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 گلتی رہتی ہے، ایسا پہلے انگلیاں گل جاتی ہیں پاؤں کی، ہاتھ کی، پھر سارا ہاتھ گل جاتا ہے. سارے بدن میں یہ روگ لگتا ہے، اندر کلیجا، ہارٹ، پھیپھڑے سب آستے آستے گلتے رہتے ہیں. اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا. ابھی الحمدللہ ابھی اس کا لیپریسی کا علاج ہو سکتا ہے. اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ سفید ہے اور کالے ہے، 2 قسم کا ہے. وائٹ کوڑ جو ہے وہ اتنا ڈینجرس نہیں، اسکن کی جو پگمنٹیشن ہے اس کو برباد کر دیتا ہے، تو بڑے بڑے سفید سفید چاٹھے پڑ جاتے ہیں بدن میں. اس سے موت نہیں ہوتی. لیکن جو کالا کوڑ ہے وہ آدمی کی لائف کو کھا جاتا ہے، اور جگہ جگہ اندر سے پس نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، سخت بدبو آتی ہے. کنٹیجیس ڈیزیز ہے. اگر اس کے نزدیک کوئی آدمی تھوڑے ٹائم رہے تو اس کو بھی پکڑ لیتا ہے. تو یہ دور کھڑا تھا، سارے بدن کوڑ سے بھرا تھا. جماعت خانہ چھوڑ دیا. دوسری طرف اتر کے سب اس کی طرف جانے لگے. ساری جماعت دیکھ رہی ہے. مکھی کا مڑیا پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں. اب وہ دیکھتا ہے کہ مولا آ رہے ہیں. او ہو ایسا خوش ہوا، خوشی سے ناچے.
اتنا خوش ہو گئے، مولا آتے رہے، وہ خوشی سے بے چین ہوتا رہے. تھوڑی دور جا کے مولا کھڑے ہو گئے. سب اس کو فارسی میں پوچھتے ہیں تو کیسا ہے؟ کہتے بہت اچھا. کوئی تکلیف ہے؟ کہتے کوئی نہیں. سارا بدن کوڑ سے بھرا ہے، دکھتا ہے، شریر گل رہا ہے، موت نزدیک ہے. کہتے مجھے کوئی دکھ نہیں. تمہیں کوئی دکھ نہیں؟ کہتے نہیں خدا کوئی دکھ نہیں. تو کیسا ہے؟ خدا بہت اچھا. ناچے، ہنسے، خوشی ہو گئی. مولا نے اس کو دعا دی. مولا چلے آئے. جماعت خانے میں آ کے فرمان کیا، یہ دیکھو میرا خالو مرید ہے، کوڑ کی بیماری ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اس چیز کا کوئی دکھ غم نہیں، کیونکہ وہ نور کو جانتا ہے. یہ ہے نفس مطمئنہ جو قرآن میں لکھا ہے، سیٹسفائیڈ سول. وہ سیٹسفائیڈ ہے. بدن کیا ہے؟ A lump of clay، مٹی کا تودا. مگر جو روحانی آدمی ہوتے ہیں ان کو یہ دنیا کے دکھ نظر ہی نہیں آتے. ایک نارمل چیز ہے، بس ہو گیا. لیکن ہم لوگ جو دنیا دار ہیں، علی شاہ ماں باپ کی یاد پھر آئی. مولانا علی شاہ جب پیری جامع میں تھے تو رات کو 2 بجے بنگلے سے نیچے اترے. بامبے میں جو واڑی تھی جس کو ہم نسبت روڈ پہ آگرہ ہال کہتے ہیں، یہاں صاحب کے بنگلے تھے. ابھی تو مولا نے حکم دیا توڑ کے وہاں ہاسپٹل بنی ہے، بلڈنگ سوسائٹیاں بن گئی. اس طرف جماعت خانہ ہے، رائٹ سائڈ میں بنگلے ہیں، لیکن سینٹر میں ایک فاؤنٹین ہے، فوارہ ہے پانی کا راؤنڈ. سینٹر میں فوارہ ہے اور پانی کا وہ نکلتا ہے، اس میں سے شاور نکلتی ہے. حضرت امام نے کہا کہ اس کو توڑنا مت. ابھی بھی رکھا ہوا ہے لیکن ابھی ریتی سے اس کو بھر دیا ہے، پانی نہیں ہے. تو علی شاہ ماں باپ رات کو 2 بجے بنگلے سے نیچے اترے اور اس فاؤنٹین کے اندر کھڑا رہ گئے کمر تک پانی میں. مولانا علی شاہ ماں باپ کھڑے رہ گئے اور 5 بجے تک آنکھ بند کر کے 3 گھنٹے روز کھڑے رہ گئے. پھر جمعہ تھا. پھر 5 بجے جب یہ بندگی پوری ہو گئے، علی شاہ ماں باپ باہر نکلے، بنگلے پہ جاوے، کپڑے بدلے اور ادھر جماعت نیاز گھٹ پار پی لے. تو 5:30 پونے 6 بجے ساری جماعت نیچے آ جاوے، زمین پہ بیٹھ جاوے. علی شاہ ماں باپ اترے اور یہ فاؤنٹین کی جو دیوار ہے ادھر بیٹھ جاوے اور اس وقت دیدار دے وے، دعا شیش دے وے. تو لوگ پھر دیدار لے کے، دعا شیش لے کے اپنے اپنے کام پہ جاوے. ایک دن گرمی کے ٹائم میں سورج جلدی نکل آتا تھا تو بالکل روشنی ہو چکی تھی. علی شاہ ماں باپ نیچے آئے، وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے جماعت کو دعا شیش دی اور پھر ایسا اوپر دیکھا. اوپر جب ہی دیکھا تو ساری جماعت اوپر دیکھتی ہے جماعت دیکھو یہ 3 پنچھی ہیں، 3 برڈز ہیں، یہ جا رہے ہیں، ایک کے پیچھے دوسرے ہیں، فالو کر رہے ہیں 3. مولا کہتے ہیں یہ جو پہلا پنچھی ہے اس کی مثال ہے میرے مومن کی، وہ میرا مومن ہے. دوسرا جو ہے وہ دنیا ہے اور تیسرا ہے وہ دنیا دار ہے. میرا مومن عاقبت کی طرف جا رہا ہے اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن وہ دنیا کے ہاتھ نہیں آتا. اور دنیا دار جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. ہم لوگ دنیا دار دنیا چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کی دنیا کے اندر ہمارے اندر گریڈ بہت ہو گیا ہے. ہر آدمی کا ایک ہی ایم ہے، پیسہ بناؤ. لچائی سے بناؤ، بدماشی سے بچاؤ، فراڈ سے بناؤ، کچھ بھی پیسہ بناؤ.
کہ پیسے سے کیا ملے؟ ایک مرسیڈیز گاڑی ہوئے، 1-1.5 کا بنگلہ ہوئے، نوکر چاکر ہوئے، کیا ملا اس میں؟ پیسہ زیادہ ہونے سے مینٹل برڈن بڑھ گیا، پیسہ زیادہ ہونے سے مائنڈ اس میں رہ گیا کہ کہاں انویسٹ کروں کہاں نہ کروں، ذرا سا بھی نقصان ہوتا ہے تو دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اس نے تو دکھ لے لیا پیسہ لے کے، تو یعنی من کی شانتی نکل گئی، وہ پیسے کے اندر پڑا رہا۔ کبھی کبھی میں وعظوں کے اندر ایسی پرسنل باتیں بھی کر لیتا ہوں۔ میں روز جاتا ہوں دلخانہ برنبی میں، وینکوور کے اندر، بیوٹیفل جماعت خانہ ہے۔ اس کا پیٹرن بھی مولانا آزر امام نے خود نے بنوایا۔ ایک دن میں نے گاڑی پارک کی، نیچے اترا تو ایک مرسیڈیز گاڑی آئی، ادھر کھڑی ہوئی، والنٹیئر کو بلایا، $5.25 مکھی صاحب کے دے، ستاڑے جی بخشام نیچا، اور پھر کر کے خود کی گاڑی لے کے چلا گیا۔ میں دیکھتا رہا، مالدار آدمی ہے، $5.25 کیا ہے؟ بات $5.25 کی نہیں تھی، اس کا بیہیویئر دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ مالدار آدمی ہے، تھوڑا دکھ آیا ہوگا، ستاڑا بخشوانے کے لیے $5.25 دیے، میں کو خود تو آیا نہیں، خود چلا گیا۔ ابھی ایسے آدمی کا ستاڑا پورا ہوئے نہیں ہوئے دیندار، جماعت کو دکھی کر کے گیا کہ جماعت کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا مانگے، خود چلا گیا، کہاں گیا اللہ جانے۔ خود تکلیف لے کے عبادت کرو، بندگی کرو، جماعت کو دکھی نہ کرو۔ وہ لوگ کہ جو ستاڑا بخشواتے ہیں وہ جماعت کو دکھی کرتے ہیں۔ اپنی تسبیحیں نکالو۔ یہ پرتھا ہمارے اندر نیروبی سے شروع ہوئی، آج سے کچھ 30 برس ہوئے، 25-30 برس۔ نیروبی میں ستاڑا چالو تھا، کسی آدمی کو تکلیف ہوئی، مفتی صاحب کو کہا مجھے ستاڑا ڈالنا ہے۔ ہمارے طریقت میں ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ ایک ستاڑا ہوئے تو دوسرا ستاڑا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ، انٹل یہ ستاڑا پورا ہوئے تو نوا دوسرا ستاڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے یہ تکلیف ہے۔ مفتی بولے ایسا کرو، میں تمہیں ستاڑا بخش دیتا ہوں۔ یہ مفتی صاحب کی بھول تھی، اس نے ایک نئی پرتھا ڈال کے اپنے مذہب کی ٹریڈیشن کو بگاڑ دیا۔ وہ تو دے کے چلا گیا، وہ چھوٹ گیا، لیکن مفتی صاحب کی یہ چیز پکی ہو گئی۔ اب سب جگہ دیکھو ستاڑا بخشوا لو، ستاڑا بہت بڑی چیز ہے۔ اینی وے میں اس ٹاپک کے اوپر نہیں جانا چاہتا۔ تو بات کیا ہوتی ہے کہ ساری جماعت کو کھڑا ہو کے اس آدمی کے لیے دعا مانگنی پڑتی۔ وہ تو چلا گیا یا گھر پہ بیٹھا ہے، اور ہم ساری جماعت کھڑے ہو کے اس کے لیے مانگے، ایسے ستاڑے قبول نہیں ہوتے۔ اس کے لیے امام نے حکم کیا کہ برس میں ساری دنیا کی جماعت میں یہ حکم ہے کہ برس میں 2 ستاڑے جماعت کے ڈالو۔ تو جماعت میں وہ بچے جو ماں کے کھوڑے میں بیٹھے ہیں، سوئے ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے اس میں۔ یہ ستاڑا اس بچے کی طرف سے بھی ہے۔ ایوری اسماعیلی جس کام کی جماعت ہے، اس جماعت کے اندر ہر ایک اسماعیلی کے لیے وہ ستاڑا جو جماعت کا ستاڑا ہے، برس میں 2 ستاڑے ہوتے ہیں۔ ہر اسماعیلی فیملی اس میں اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ مہمانی لے کے آؤ، ستاڑے میں شامل ہو 7 دن تک۔ یہ دنیا اور دین کی دونوں طرح کی دکھ تکلیف مصیبتیں بلائیں دور کرنے کے لیے ہے، ساری جماعت کی طرف سے ہے۔ پھر بھی ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جماعتی ستاڑے کے اندر بھی آ کے کہتی ہیں ستاڑا بخشوا دو۔ ہماری جماعت میں اتنی اگنورینس ہے، 95% کہوں تو بھی شاید پورا نہیں ہو گئے۔ ہارڈلی 1-2% اسماعیلی ہیں کہ جو اپنے مذہب کو جانتے ہیں، اور ہمیں اپنا مذہب جاننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہماری جماعت میں چوکس ہیں، ہماری جماعت میں اچھے مومن ہیں، ہماری جماعت میں فرشتے جیسے آدمی ہیں، لیکن مائنورٹی ہے، بہت چھوٹی مائنورٹی۔ واسٹ میجورٹی ہماری جماعت کی ہے نا، اگنورینٹ ہے۔
ہمیں ٹائم نہیں ہے اپنے مذہب سمجھنے اور جاننے کے لیے۔ اے مومنو، اپنے دکھوں کے لیے دکھ اٹھاؤ، اپنے دکھوں کے لیے دکھ اٹھاؤ۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جو دکھ ہیں وہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے، اس لیے کہ تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ رسول پاک کی حدیث میں یہی ہے۔ نبی کا ایک صحابی تھا، 10 برس نبی کا وہ سیکریٹری کے طور پہ کام کیا، اس کا نام تھا انس بن مالک۔ وہ بیمار ہو گیا، بخار آیا، بدن تپ رہا تھا۔ نبی کو پتہ لگا تو حضور اس کو دیکھنے گئے۔ اے انس، کیا ہے؟ کہ سرکار بخار ہے۔ حضور فرمایا شکر کرو، بخار جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے آیا ہے۔ ہر گناہ اس کی سزا تو ملنے والی ہے، لیکن خدا رحم کر کے چھوٹی سزا دے دیتا ہے۔ دکھ جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن دکھ خدا کبھی نہیں دیتا۔ ایک اچھا آدمی کسی کو دکھ نہیں دیتا تو وہ مولا تو رحیم و کریم ہے، وہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ ہر دکھ میں اللہ کہتا ہے تمہارا ہاتھ، ہر دکھ میں۔ تو جب یہ دکھ آوے تو راضی خوشی سے قبول کرو، راضی خوشی سے، تو خدا خوش ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں سزا دی، تم اس پہ خوش ہو گئے، خدا بہت راضی ہوتا ہے، دکھ گھٹ جاتا ہے۔ دکھ کو قبول کرنے سے دکھ گھٹ جاتا ہے۔ یہ چیز ہماری آتما کو، ہماری سول کو انہینس کرتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ دکھ کو قبول کرنے سے روحانی شکتی بڑھتی ہے، دکھ کو قبول کرنے سے گناہ گھٹ جاتے ہیں، نیکیاں عبادت بڑھ جاتی ہے۔ دکھ کو قبول کرنے سے مولا کی فرمان برداری ہے، کیونکہ سزا اس نے دی ہے، ہمارے گناہ کی سزا وہ جج ہے، اس نے دی ہے، اور اگر ہم قبول کر لیتے ہیں اس کو راضی خوشی سے تو وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی فرمان برداری ہے۔ دکھ بری چیز نہیں، اور دکھ کو قبول کرنے سے دکھ گھٹ جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں تو بھی دکھ گھٹتے رہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں پلر ہیں عبادت کی، عبادت کے 2 پلرز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، اے مولا تو میرا رب ہے، پالنہار ہے، میرے گناہ بخش دے۔ دوسرا یہ ہے شکر الحمدللہ، کسی بھی حالت میں آدھی روٹی ملی تو بھی شکر، آکھی روٹی ملے تو بھی شکر، نہیں ملے تو بھی شکر، کمپلینٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ روحانیت ہے، یہی صوفی پناہ ہے۔ آوے تو روزی، نہیں تو روزہ، ایسا دھیان میرے شاہ سو دھرنا۔ تو اگر انسان دکھوں کو قبول کر لے، دکھوں کی معافی مانگے، وہ پروردگار اتنا رحیم ہے، ساری دنیا کی ماؤں کو اکٹھا کرو اور اس کے جو پریم ہے، ماں کی ممتا، اس کو ایک یونٹ میں لے کے آؤ تو بھی خدا تعالیٰ کی رحم پنا جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خدا اتنا رحیم ہے، تو خدا کی اس رحمت کا لابھ اٹھاؤ، گناہوں کی معافی مانگو، اپنے دکھوں پہ صبر کرو، شکرانہ ادا کرو، اور اس کو بولو یا مولا یہ مجھے تکلیف ہے، میں نے آج صبح نہیں کہا، اس سے بات چیت کرو، ڈائلاگ چالو کرو اس کے ساتھ، سارا دن اس کو یاد کرتے رہو۔ فرشتوں میں خدا بیٹھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ دنیا میں جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں، وہ مجھے 1 دفعہ یاد کرتے ہیں میں ان کو 20 دفعہ یاد کرتا ہوں۔ امام سلطان منشا فرمایا کہ تم 1 قدم میری طرف آؤ تو میں 20 قدم تم کو سامنے لینے آؤں۔ اس کی محبت اتنی زیادہ ہے، اس کا رحم اتنا زیادہ ہے کہ ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کبھی خدا نہ کرے کوئی دکھ آیا تو پہلی چیز سمجھ لو کہ میری کچھ بھول ہو گئی، اس لیے بیٹھ جاؤ، استغفر اللہ کے 40 دانے نکالو،
یا مولا میری کچھ ضرور بھول ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو دکھ نہیں دیتا، لیکن میں نے کچھ گناہ کیے ہیں کہ یہ دکھ مجھے آیا۔ تو پروردگار رحیم ہے، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اب میری مدد کر، دکھ گھٹ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، گناہ ہو گیا تو وہ زیرو تو نہیں بنے گا، گناہ کی سزا تو ملے گی، ضرور ملے گی، مگر ایک بات ہو سکتی ہے کہ خدا 100 کا 1 بنا دے، 1 پاؤنڈ کی سزا 1 پینی میں بن جاوے، یہ پاسبلٹی ہے، لیکن گناہ کی سزا تو ہے ہی۔ یہ لا آف کرما جو ہے ساری خدا کی کریشن کے اندر موجود ہے، کچھ بھی کام کریں گے اس کی سزا ہے۔ میں نے اگر کسی آدمی کو دیکھ کے اپنے دل میں بدماش یہ ہے، یہ چیز بھی گناہ میں لکھی گئی، چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ اللہ کہتا ہے کہ مسٹرڈ سیڈ، رائی کے دانے جتنی بھی تم نے نیکی کی ہے تو برباد نہیں ہوگی، رائی کے دانے جتنا بھی تم نے گناہ کیا ہے وہ بھی برباد نہیں ہوگا، اس کی پنشمنٹ ملے گی۔ کسی کے لیے اپنے دل میں برا خیال نہ کرو، کسی کی غیر حاضری میں اس کی غیبت نہ کرو، برا مت بولو، کسی کو اپنے سے نیچا مت سمجھو، کسی کے لیے بھی اپنے دل میں برائی نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے جیون کو پاک بنانے کی کوشش کرو، مولا مددگار بنے گا۔ میری آج الحمدللہ 82 ایئرس کی میری ایج ہے، میں 69-70 ایئرس سے واضح کرتا ہوں، ہزاروں بھائیوں کو ملا ہوں، اسماعیلیوں کو بھی ملا ہوں، نان اسماعیلیز کو بھی ملا ہوں، ہزاروں فیملیز میرے سامنے، میری یاد میں، میری میموری میں ہے۔ میں ساری دنیا میں گھومتا رہا ہوں، دینداروں میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ہماری جماعت، میں دنیا کی بات نہیں کرتا، لیکن ہماری جماعت میں موسٹلی لوگ جو ہے بے درکار ہیں، بے درکار ہیں، اور ہم دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ جماعت خانے آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ میری تو بیٹھک مولا کی رحمت سے مکی کملیا کے ارد گرد ہوتی ہے، پہلی لائن میں۔ میری موسٹلی عادت ہے میں دعا میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں جہاں سجدہ کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ نماز میں اپنی نظریں جدھر سجدہ کرتے ہو نہ اس جگہ رکھو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ لیکن جب اطمینان ہوتے ہیں، فرمان ہوتے ہیں، تو میں جماعت کو دیکھتا بھی ہوں۔ جماعت میں ایسے لوگ بس بیٹھے رہتے ہیں، بدن ادھر ہے لیکن من باہر ہے۔ کئی لوگ پنجہ تک نہیں دیتے، سجدے نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہ الحمدللہ ان کے لیے میں دعا مانگ کے کہتا ہوں کہ مولا ان کا ایمان زیادہ کرے، اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ دعا میں دھیان نہیں دیتے، بیٹھے رہتے۔ اب یہ چیزیں جو میں آپ کو سپرفلوس چیزیں ہیں روحانیت کے نظر سے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم کو بیت الخیال میں اڑچن پیدا کرتی ہیں، ڈسٹربنس پیدا کرتی ہیں۔ ہماری دنیا، ہماری شریعت، ہماری نارمل لائف پوری ہونی چاہیے۔ عبادت کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہ رستہ پیغمبروں کا، نبیوں کا رستہ ہے، جو رستہ مولا نے ہمیں دیا ہے کہ اس کی عبادت میں تم بیٹھو۔ یہ سادھو پنا ہے، یہ رشی منی کا کام ہے، یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ یہ کام ہم کو ملا، تو اگر ہماری دنیا اچھی نہیں، اگر ہمارے کیریکٹر اچھا نہیں، اعمال اچھے نہیں، ایتھکس نہیں، مورالٹی نہیں، تو صبح عبادت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارا دل پاک ہونا چاہیے۔ میں کبھی کبھی جماعت میں کہتا ہوں کہ دل ایک کرسی ہے، ہم والا کو کہتے ہیں اس میں آ کے بیٹھ، لیکن ہم نے اس کرسی کے اوپر دنیا رکھی ہوئی ہے، مال دولت رکھی ہوئی ہے، عیش آرام رکھا ہوا ہے۔ کرسی خالی کرو تو مولا آ کے بیٹھے نا۔ دنیا کی محبت نکال کے کرسی خالی ہو جائے تو مولا اس جگہ آ کے بیٹھتا ہے۔ صبح کی عبادت کے لیے
سارا دن اس چیز کا خیال رہے کہ ایسا کام نہ کروں کہ رات کو پروڑیے مجھے عبادت میں خلل ہو گئے. دستبند ہماری برابر ہونی چاہیے، اعمال ہمارے اچھے ہونے چاہیے، دعا ہم برابر پڑھتے ہوں، کسی کا برا نہ کریں. یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں. اے مومنو، جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے آپ کو کہا. آپ نے بہت اچھی طرح میری باتیں سنی، میں خوش ہوا. میں حضرت امام کا داعی ہوں، میں اس کا غلام ہوں. مجھے اس نے خود نے مشنری بننے کے لیے حکم کیا. میں اپنی اس حالت میں سچے دل سے مولا کے پاس آپ کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے دعا مانگتا ہوں. مولا ہر حالت میں زمین آسمان کی بلائے آفتیں دور رکھے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان کو درست رکھے، دستبند میں پورا رکھے. سکریت کہتے ہیں اعمال کو مولا اس میں پاک رکھے، آل اولاد کو سچا مومن بنائے، روزی روزگار میں برکت دے، حق حلال کی روزی دے، عزت آبرو زیادہ کرے، تندرستی دے، کٹنب قبیلے میں جماعتوں میں سکھ شانتی صلاح محبت دے. مولا آپ کی ہر نیک امید کو پورا کرے، ہر روز ایمان بڑھتا رہے، آپ کی دعائیں قبول ہو گئے، آپ پہ رحمتیں زیادہ ہو گئے. مولا آپ کو روحانی بخششیں دے، مولا ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، سکھی آباد رہو.